آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 50 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، اور انسان جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے۔ کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن بدلہ چکا دیا جائے گا اور انسان پچھتائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی چیز نہیں چھٹی، چھوٹا بڑا ہر گناہ یہاں ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی کنٹینیویشن میں جو انسان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے، مجبور کرتا ہے، گروہ، جو ہستی اور جو گروہ جو اس کے چیلے چانٹے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ادھر انسانوں کی، مسلمانوں کی، مشرکوں کی، سب کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس ہستی کو پہچانو، اور اس واقعے کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں جو چیز اسپیسیفک بتائی جا رہی ہے، جو ان صورتوں میں اسپیسیفکلی نہیں بتائی گئی، وہ ہے کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس اس کا نام تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ سب سجدہ کرو، تو کیونکہ وہ اس جماعت میں شامل تھا، اس لیے جب ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو تو وہ بھی انہی کے اندر ہی شامل تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر اعلان کیا جائے، کسی بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو اعلان کیا جائے کہ زلزلے کا خطرہ ہے، آپ سب باہر آ جائیں، اور اعلان میں کہا جائے کہ سب شہری باہر آ جائیں، اس بلڈنگ کے سب رہائشی باہر آ جائیں، تو جب یہ کہا جائے گا اس بلڈنگ کے سب رہائشی باہر آ جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کے ہاں مہمان آیا ہوا ہے تو وہ باہر نہ آئے اور وہ اندر ہی بیٹھا رہے، اور خدا نخواستہ زلزلہ آئے تو اس کا شکار ہو جائے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر اس مجمع میں جو پروڈامننٹ لوگ ہیں، جو کثرت ہے جن لوگوں کی، انہی کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور جو اقلیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب فرشتوں کو کہا گیا کہ سب سجدہ کر لو، تو بیچ میں ایک جن بھی تھا، تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اس نے بھی سجدہ کرنا تھا۔ یہاں اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، کانا من الجنی، وہ جن تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ، تو ہمیں پتہ ہے فسق کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ویسے جو فسقہ کا یا فسق کا یا فسوق کا جو مطلب ہے، کیونکہ یہ فسقہ یفسقو سے ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے باہر نکلنا۔ تو شریعت میں ہم اپنے لیے جب استعمال کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنے کے لیے کریں گے، یعنی کوئی سا بھی گناہ، جب کھجور اپنے چھلکے سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فَسَقَطَ الرَّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا، کہ کھجور اپنے چھلکے سے علیحدہ ہو گئی، یعنی جب وہ پک جاتی ہے تو چھلکا پھٹ جاتا ہے، تو اس کا گودا جب باہر نکل آتا ہے تو وہ فسق ہوتا ہے۔ اس میں سارے چھوٹے گناہ بھی آ جاتے ہیں، اگر اکیلا بولا جائے گا تو چھوٹے بڑے سب گناہ شامل ہوں گے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فجور۔ تو فسق و فجور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فاسق اور فاجر۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر پھٹ جانا، جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پھٹ جاتا ہے اور بیچ میں سے روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو فاجر وہ ہوتا ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، جو ذرا حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر
اکیلا فسق استعمال ہوگا تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. یہ اس نے حرکت کی باوجود اس چیز کے کہ وہ اللہ کے حضور موجود تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اور اس کو یہ مرتبہ ظاہر سی بات ہے اپنے پرانے اعمال کی بنیاد پر ملا ہوگا. تو اس نے تکبر کیا، اور اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا. اس میں بھی لیسن ہے کہ تکبر کتنی بڑی بلا ہے، کتنی بری چیز ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اکثر اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نارمل بیہیو کر رہے ہیں، حالانکہ جو شخص بھی ہم سے عہدے میں، پیسے میں، درجے میں، رشتے میں چھوٹا ہوتا ہے، ایون اپنی اولاد کے ساتھ جو ہمارا طرز تخاطب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ متکبرانہ ہوتا ہے. آپ سڑک پہ نکلیں، خدا نہ خواستہ آپ کا کہیں پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو کوئی آ کے مار دے، تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے. کیوں آپے سے باہر ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک اندر فیل ہوگی کہ شاید میں اسٹرانگ ہوں اور یہ موٹر سائیکل والا جو ہے یہ کمزور ہے، غریب ہے. اور ٹھیک ہے، اس کی غلطی بھی ہے، غلطی ہوگی اس کی، بٹ کسی کی غلطی ہے یہ نہیں ہے، آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں ہے. جو غصے کو حرام کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ تکبر کا اظہار ہے. انسان غصے کی حالت میں زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ متکبرانہ ہوتے ہیں. ہاں، وہ پتہ لگے کہ جو موٹر سائیکل والے آ کے مارا ہے، تو آپ باہر نکل کے آپ دیکھیں تو وہ تو آرمی کی موٹر سائیکل ہو، اور اس کے اوپر دو بیٹھے ہوں سپاہی، جنہوں نے AK-14 رائفل یا جو بھی رائفلوں کے نام ہوتے ہیں وہ انہوں نے آپ کے اوپر تانی ہوئی ہوں، پھر سارا تکبر ختم ہو جائے گا. تو یہ مثالیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ دیکھتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے لوگوں میں تکبر ہے، لیکن لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سوچنا اپنے متعلق ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن جب ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. تو اس نے تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا. اگر انسان تکبر کریں گے، اور انسانوں میں سے مسلمان تکبر کریں گے، چاہے وہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہی تکبر کریں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر عیسائیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے برے برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ وہی راستہ ہے جو ابلیس کا راستہ ہے. تکبر ایسی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. آ کیا، پا، پس. آ جب آتا ہے تو اس کے بعد جو حرف عطف آتا ہے اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں اردو کے محاورے کے حساب سے. تو پس کیا، تتخذون، تم بناتے ہو اس کو، پس کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، یعنی اس کی اولاد کو. اور اولاد میں مراد اس کی اولاد بھی ہے، جو ہوگی اس کی کوئی اولاد، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا تو جنوں کے ہاں بھی ظاہر ہے اولاد ہوتی ہے. اور اس ذریت میں وہ بھی شامل ہیں جو اس کے مشن کو انسانوں میں پورا کر رہے ہیں. جیسے سورہ ناس میں آتا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو ایسے انسان نظر آئیں گے اپنے ارد گرد. پھر وہی بات ہے کہ جب ایسے انسان نظر آئیں اپنے ارد گرد تو ان کے متعلق یہ کامنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ تو شیطان کے پیروکار ہیں،
کہ یہ لوگ تو خود شیطان ہیں اور ہمیں بہکا رہے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے کہ آپ کو جب کوئی معاملہ نظر آتا ہے، جب آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے یا آپ زبردستی مشورہ دینے جاتے ہیں، تو وہ مشورہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے، یا آپ بھی شیطان بن کر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ایسے کرو گے تو تم تو برادری میں نکو ہو جاؤ گے، معاشرے میں تمہارا کیا مقام رہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس نے شادی کر دی اور مسجد میں نکاح کر دیا، اس نے بارات کا فنکشن نہیں لیا، اس نے ولیمے میں صرف غریبوں کو کھانا کھلا دیا، باقیوں کسی کو کچھ دیا ہی نہیں، تم تو ذلیل ہو جاؤ گے، کل کو تمہارے اور بھی بچے ہیں، تمہیں تو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، تم سے تو کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا، تم جہاں جاؤ گے لوگ تھو تھو کریں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں کہ جو شخص اگلا کام کرنے جا رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ کام سنت کے مطابق ہے اور اس کے برخلاف آپ مشورے دے رہے ہیں، یا وہ سنت کے خلاف ہے اور اس کے حق میں آپ مشورے دے رہے ہیں، تو پھر اس کو سمجھ لیں اپنے لیے کہ پھر آپ بھی اس کی ذریت میں شامل ہے۔ یہاں بیسک جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جنوں کو بھی پوچھتے تھے۔ ایک تو ابلیس کی ذریت کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، باتیں مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ مشرکین نے تو اسپیسیفکلی جنات کو بنایا ہوا تھا، وہ ہر وادی ہر پہاڑ کے لیے انہوں نے الگ الگ جن مانے ہوئے تھے، تو ان سے وہ جب مثلا اس وادی میں داخل ہوتے تھے تو اس سے پکار کر حفاظت کی دعا کرتے تھے، ان کے بعض اوقات بت بھی بناتے تھے، یا ان پہاڑوں پہ جا کے نذرانے اور چڑھاوے جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا اس وقت، اور جو آج بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انڈیا میں جہاں پر لوگ اپنی اولاد یا کسی کی اولاد کی قربانی کر دیتے ہیں، جب وہ کالی ماتا یا شیطان کے آگے جب انہوں نے چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے تو انسانوں کی بھی بلی چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وہم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہماری باقی ساری اولاد کو بھی یا ہمارے کھیت کھلیان کو یہ تباہ کر دے گا۔ تو یہ رویہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، پلس ہمارے ایسے لوگ جو شیطان جو بات کہتا ہے چپ کر کے مان لیتے ہیں دماغ استعمال کیے بغیر، ان کو قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو بنا لیتے ہو اولیاء من دونی، میرے سوا کارساز، اس کو کارساز، اس کو ولی، اس کو دوست ٹھہراتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن ہے، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دوست ساتھی ہیں ہی نہیں، اور تم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، تم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، تم ان کی باتیں مان رہے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے اس کے پیروکار ہیں، تم انہی کے پیچھے چلی جا رہے ہو۔ اللہ کی دوستی، اللہ کی رحمت کے بدلے میں شیطان کی دشمنی اور گمراہی کو اختیار کر لیا، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بئسا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدل، بدل مطلب بدلے میں لی ہوئی چیز، یہ یہاں پر حالت ہے، اس وجہ سے یہ نصب میں آیا ہے، کیا ہی برا ہے ظالموں کے لیے بلحاظ بدل، یعنی بدلہ کیا تو کس چیز کا کیا، خدا کا بدلہ ڈھونڈا بھی تو اپنے باپ اور حضرت آدم کی اولاد کے ابدی دشمن کو، اس کو خدا کے مقابلے میں اپنا ساتھی، اپنا ولی، اپنا کارساز ٹھہرا لیا۔ یہ بدبختی کی، بے وقوفی کی حد ہے۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کس کی، جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، جب ہم اس کی باتیں مانتے ہیں تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی قیامت کب واقع ہو جائے گی، اگلے لمحے واقع ہو سکتی ہے، جب کوئی انسان مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، تو ٹائم تو ہے ہی نہیں، ادھر قیامت شروع ہونی ہے اور آپ نے آنکھیں کھولنی ہے تو آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں پر آپ کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی چھوٹا بڑا کوئی چیز اس کتاب نے تو چھوڑی ہی نہیں۔ تو آج وقت ہے، اس وقت کو استعمال کریں،
اس کتاب میں جو شیطان کی باتیں مان کر اعمال لکھوائے ہیں، ان اعمال کے اوپر سیاہی پھیریں، ان اعمال کے اوپر ربڑ پھیریں، ان کو مٹائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، چھوٹی بڑی نیکیاں کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اور اپنے چھوٹے بڑے گناہوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ہمہ وقت چھوٹی بڑی نیکیوں کی طرف توجہ دیں، چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ جانیں۔ کسی کو کیا معلوم جس وقت حساب کیا جا رہا ہو اور میزان قائم کیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی ہو جو آپ کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ تو جہاں موقع ملے اپنے وقت کو پروڈکٹیولی استعمال کریں، فضولیات میں لغویات میں وقت ضائع نہ کریں، فوکس کریں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ پس کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا کارساز، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، کیا ہی برا ہے بدل ظالموں کے لیے۔ ماں، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا، نہیں۔ یہاں پر کانٹیکٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے نہیں۔ تو نہ تو اشہدتہم، اشہدتہم میں اگر آپ غور کریں تو یہ ہے شین ہے اور دال سے، اور ہم یہ اذان میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے اشہدو۔ وہ اشہدو کیسے بنتا ہے؟ وہ اشہدو ایسے بنتا ہے کہ شین ہے دال سے بنتا ہے شہیدہ یشہدو، اور شہیدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا، کہیں موقع پر موجود ہونا۔ اس سے جب بنتا ہے باب افعال، وہ بنتا ہے اشہد یشہدو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گواہ بنانا، کسی کو بلانا۔ تو آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ والا اشہدو والا نہیں ہے، یہ اشہدہ والا ہے، اشہدتو۔ اچھا، اشہدہ سے اشہدتو کیسے ہوا؟ جیسے ضربہ سے ضربتو ہوتا ہے، تو ضربتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے مارا۔ اشہدہ اس نے گواہ کے طور پر بلایا، اور اشہدتو ہو جائے گا میں نے گواہ کے طور پر بلایا۔ اور اس کے اندر ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ دال اور یہ تے یہ قریب المخرج ہے، تو ان کی آواز مل جاتی ہے اور یہ دونوں بن جاتے ہیں تے، اس وجہ سے اس کے اوپر ایک شد لگا دی جاتی ہے، اشہدتو۔ نہیں بلایا میں نے بطور گواہ، ہم ان کو، تو میں نے تو نہیں بلایا انہیں۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے کے وقت۔ لفظی ترجمہ ہے میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا۔ با محاورہ ہم کریں گے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے ان کو تو نہیں بلایا، جن کو آپ نے بڑی فیاضی کے ساتھ میری خدائی میں، میرے حقوق میں شریک بنا دیا ہے، جس کو بھی شریک ٹھہرایا ہے، ان شیطانوں کو شریک ٹھہرایا ہے، یا ان شیطانوں کے پرپوز کیے ہوئے بزرگوں، بتوں کو، نبیوں، رسولوں، جس کو بھی شیطانوں نے کہا کہ ان کو خدا بنا لو، کسی کو بھی خدا بنا لیں، ان ولیوں کا، بزرگوں کا، رسولوں کا، نبیوں کا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ قصور تو شیطان کا ہے، یا قصور اس کا ہے جو ان کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مگر جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو ان کو شریک ٹھہرا دیا، بٹ میں نے انہیں زمین آسمان کے پیدا کرتے وقت بلایا نہیں تھا کہ میں یہ بڑا مشکل کام کرنے جا رہا ہوں تو میری کو مدد کریں، کہ میرا اس کام میں کو ذرا ہاتھ بٹائیں۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا کہ اچھا جی اب میں تمہیں پیدا کرنے لگا ہوں تو کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے، تو تمہیں پیدا کرنا تھا اور ذرا میری مدد کر دو۔ جیسے انہوں نے قصے کہانیاں بنائے ہوتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا، پھر اپنے جنازہ خود ہی اس نے آگے پڑھا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تو یہ واقعہ نہیں ہوا، بزرگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی سچی کہانیاں جوڑ کے سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنا کمال کیا ہے کہ میری خدائی کے اندر انہیں شریک بنایا ہے، میرے حقوق کے اندر، میری اطاعت کے اندر، مجھ سے مانگنے کے اندر ان کو شریک ٹھہرا لیا ہے،
ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے انہیں کہا ہے کہ اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں ان کو کہا۔ اس کائنات کی عظیم الشان تخلیق ہوئی، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، کسی نے اس تخلیق میں حصہ نہیں لیا، کسی نے اسے دیکھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کی کیا ضرورت ہونی تھی؟ ان کے مشورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب کائنات تخلیق ہو گئی، جو اتنا بڑا عمل تھا، تو ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا، تو وہ اس کے بعد جب تخلیق ہونے کے بعد کائنات چلنا شروع ہو گئی، جو اس سے کہیں آسان کام ہے، تو اس میں کیسے اختیارات میں اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیٹا چاہیے ہو اور اللہ کہہ دے کہ اچھا جی میں نہیں فیصلہ کر سکتا، اے میرے فلانے بزرگ تو فیصلہ کر دے، فلانے ولی تو فیصلہ کر دے کہ اس کو بیٹا دینا ہے کہ نہیں بیٹا دینا، اور لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوکری پہ لگایا ہوا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کو لگایا ہوا ہے کہ آپ نے بارش برسانی ہے، حضرت اسرائیل کو لگایا ہوا ہے کہ آپ نے جان نکالنی ہے، وہ تو لڑ رہے ہیں، ان کے اختیار میں تو ایک چونٹی کی جان لینا نہیں ہے کہ وہ خود سے لے لیں اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ جان لے لیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں لیں گے۔ ہمارا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ہم مثلا حضرت اسرائیل سے دعا کریں گے کہ اے حضرت اسرائیل جا کے نریندر مودی کی جان نکال لیں؟ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، جان اسی نے نکالنی ہے، بارش اس فرشتے نے برسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے، اتھارٹی نہیں دی ہوئی، قطعاً کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جب ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جن کے متعلق ہمیں مثلا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یا قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر کو تمام معاملات کو سر انجام دینے کے لیے، ہمیں کلیئرٹی ہے کہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے، تو کسی اور کی کیسے جبریل علیہ السلام کی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم جبریل کو پکار لیں کہ آئیں ہماری مدد کر دیں؟ اللہ بھیجتا تھا نا انہیں نبیوں کی رسولوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھنس گئی، پیچھے سے فرعون آ گیا، تو اللہ نے بھیجا نا جبرائیل کو کہ جاؤ اس کو دو ٹکڑے کر دے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو عصا مارا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دریا کے ایسے دو ٹکڑے کر دیے کہ پانی کے بڑے بڑے ٹیلے بن گئے اور بیچ میں سے خشک رستہ نکل آیا۔ کتنی بڑی پاور ہے! بٹ خود سے تو نہیں آئے تھے وہ، تو خود سے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کو بھی خدا کے اختیارات میں لوگ شریک سمجھتے ہیں، میرے ایک دوست نے مجھے صاف الفاظ میں کہا تھا، وہ شیعہ تھا، نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ اختیار دیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر حضرت علی کو بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی جیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے اختیار کوئی نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہہ سکتا ہے نا کہ حضرت علی جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے کہا اچھا آپ بڑے نیک ہیں تو چلو، حضرت جبریل کے لیول پہ تو نہیں آپ پہنچ سکتے، لیکن وہ چھوٹے موٹے فرشتوں کے لیول پہ آپ کو بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کے بھی ذمہ کام لگا دیتے ہیں، جس میں پتہ نہیں کون سا تو کام ہی کرنا پڑے گا، کوئی وہ درجات میں اضافہ تو ہوتا نہیں ہے، اس سے کسی قسم کا اختیار تو نہیں حاصل ہو سکتا۔ سب کا سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر کسی کے پاس اختیار ہوتا، کوئی اپنی ذاتی پاور ہوتی، تو کائنات تخلیق کرنے کے مشکل ترین کام کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں بھلاتا۔ وہ تو خود اپنی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اپنی تخلیق پر قادر نہیں ہے، تو کسی اور کام میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ وہ بے بس مخلوق ہیں جیسے ہم بے بس ہیں۔ ہمیں ایک ٹیمپرری اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، دوسری اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم دنیا کے کاروبار کر سکتے ہیں اسباب سے، یہ تو ٹیمپرری اختیار ہے کیونکہ ہماری آزمائش ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر شیطانوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جیسے قریش نے بنایا ہوا تھا، مکے کے مشرکین نے بنایا ہوا تھا، وما کنتو، اور نہیں تھا میں یا نہیں ہوں میں، متخذہ، یہ اتخاذہ سے متخذو بن گیا اس کا فائل، اور پھر یہ کنتو کو خبر ہے تو اس لیے یہ نسب میں آ گئی۔ تو میں نہیں تھا بنانے والا المضلینا، مضل جو ہے گمراہ کرنے والا، گمراہ کرنے والوں کو عدودا، عدودا کہتے ہیں دست و بازو، یہ کونی سے لے کر کندھے تک جو حصہ ہوتا ہے اس کو عدود کہتے ہیں۔ تو میں ان کا اپنا دست و بازو بنانے والا، اپنا مددگار بنانے والا تھا بھی نہیں، مطلب میں نے مددگار بنانا بھی تھا تو یہ شیطانوں کو بنانا تھا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں،
اور اللہ بہرحال کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مدد پہ قادر ہو یا مدد کی جرت کرے یا اللہ کو مشورہ دینے کی بھی کوئی جرت کرے. یعنی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، آپ مشورہ کرتے تھے، لوگ مشورے دیتے تھے. آپ ہمارے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، عظیم ترین ہستی ہیں، لیکن مخلوق ہیں. آپ عالم الغیب نہیں تھے، کل کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کو لوگوں سے مشورے لینے پڑتے تھے، اسباب کو استعمال کرنا. اللہ کو تو کوئی مشورہ دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. تو اس نے کسی کو مشورہ لینے والا، اس نے کسی کو مشورہ دینے والا، مدد کرنے والا، اپنا دست و بازو بنانا ہو، چاہے وہ گمراہ ہو چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، کوئی اس کی لاجک ہی نہیں بنتی ہے. یہ آیت جو ہے ہر طرح کے شرک کی ہر قسم کی شکل کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، اور واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو گمراہ رہنماؤں کی پیروی کرتے ہیں اور شیطانوں کو یا خدا کے سوا کسی اور کو یا اپنی ایفرٹ کو یا دنیاوی مال و اسباب کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور میں نے تو انہیں نہیں بلایا تھا آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور میں تھا بھی نہیں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار. وَيَوْمَ، اور جس دن، یقولو، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، نادو. یہ باب مفاعلہ سے ہے. مفاعلہ کا جو دوسرا مصدر ہوتا ہے وہ فعال ہوتا ہے، تو ندا جو ہے وہ دوسرا مصدر ہے. ندا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے پکارنا کسی کو بھی. تو اس دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ پکارو، یہ اب اس کے فعل امر ہے. شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جنہیں تم نے گمان کر رکھا تھا، جنہیں تم نے ٹھہرا رکھا تھا. یہ طنز کے طور پہ استعمال ہے، ظاہر ہے اللہ کا تو کوئی شریک ہے نہیں، لیکن جنہیں تم میرا شریک مانتے رہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، تمہیں آگے بچا لیں گے، تم غلط کام کرتے رہو گے، اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہو گے، وہ آئیں گے اور وہ تمہیں بچا لیں گے کہ ہاں ہاں یہ ہمارا مرید ہے. تو پکارو ان شریکوں کو. اور فدعوہم، پس وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. استجابہ، یستجیبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پکار کا جواب دینا، یعنی کسی کی بات مان لینا. اور پھر مستجاب الدعوات استعمال ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ نہیں ان کی مدد کریں گے، ان کی پکار کا جواب دیں گے. وَجَعَلْنَا، اور ہم بنا دیں گے. یہ سارے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں ماضی کا استعمال ہوا ہے، تو قیامت کے لیے اکثر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، یہ مطلب یہ کہ ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقاً، ایک موبق. اب موبق جو ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ مفعل اور مفعل، یہ دو وزن ہوتے ہیں جو ظرف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایکچولی یہ تھا موبق یعنی مفعل، پھر فلو میں یہ پڑھا جاتا ہے موبق. تو اسم الظرف ایسا ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کی جگہ یا وقت کا مفہوم رکھتا ہو، اور جب وہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے گول تیل لگا دیتے ہیں. جیسے مدرسہ اور مکتبہ. مکتبہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ پرنٹنگ ہوتی ہے، مدرسہ وہ ہوتا ہے جہاں پر اسکول ہوتا ہے، درس و تدریس کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ موبق ہے، یعنی وبا کا یبیکو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا. تو ہلاک ہونے کی جگہ، تباہی کا گھڑا، تباہی کا کھڈ، ہم ان کے درمیان میں ایک ہلاکت کا گڑھا قائم کر دیں گے.
نہ یہ ان کے پاس جا سکیں گے اور نہ وہ ان کے پاس پہنچ سکیں گے۔ جن بتوں کو، انسانوں کو، طاقتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے دنیا میں، وہ بھی بے بس اور لاچار ہوں گے، وہ بھی اللہ کے طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور وہ چاہے جانتے ہو شیطان ہوں گے تو انہوں نے خود کہا ہوگا، اور نیک لوگ ہوں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے پجاری انہیں پکار رہے تھے، بٹ ان کی پکار پر لبیک کہنے سے قاصر ہوں گے۔ تو یہ جو پکارنے والے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، ان کی ساری امیدیں دم توڑ دیں گی۔ ظاہر ہے اس وقت انہیں غلطی کا احساس ہو جائے گا، لیکن اس وقت احساس کا فائدہ نہیں ہے، آج وقت ہے، آج احساس کیا جائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے گمان کیا تھا، پس وہ بلائیں گے انہیں لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو۔ یہ لوگ جو آج تکبر کرتے ہیں، چوڑے ہوئے پھرتے ہیں، بے پرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آیا ہے اس سے اگنور کیا ہوا ہے انہوں نے، اس کی انہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ دیا ہے، نہیں، کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب مجرم ہے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، یا اللہ کی نافرمانی کی اور توبہ کیے بغیر مر گئے، تو اب وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دہکتا ہوا دیکھیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور وہ یہ سمجھ لیں گے، ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھ رہے ہوں گے، اب وہ اس خیال میں ہوں گے، اس گمان میں ہوں گے، انہم کہ وہ مواقعوہا، وہ اس کے اندر مواقعون ہے۔ مواقعون جو ہے، واقعہ ہونا کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی جگہ واقع ہونا، کسی جگہ گر پڑنا، تو اس سے جو باب مفعلہ ہوتا ہے نا، واقع یواقع، اس کا فائل ہوتا ہے مواقعون، جس کی جمع ہے مواقعون، اور اس کے ساتھ جب یہ مرکب اضافی کی فارم بن گئی تو یہ نون ختم ہو گئی، تو یہ ہو گیا مواقعوہا، اس کے اندر گرنے والے، یعنی وہ اب یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ جہنم کے اندر گرنے لگے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی مصرف۔ یہ مصرف بھی مفعل کے وزن پر ہے، صرف کرنا، پھیر دینا، مصرف پھرنے کی جگہ، پھیرنے کی جگہ، یعنی اپنے آپ کو اس سے پھیرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی امکان ان کو نظر نہیں آئے گا کہ اب ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اب لازماً اس جہنم کے اندر گرنا ہے۔ یہ ان کی بے بسی کی تصویر ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ اس جہنم میں گریں گے، اور اس دن اس جہنم سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہوگی۔ یہ ہے قیامت کا منظر۔ آج مایوسی نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جو حد سے گزرے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کب معاف کرتا ہے؟ جب انسان ان آیتوں پر غور کرے، اس انجام سے ڈرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اگر وہ زبان سے یا عمل سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا رہے، گناہوں کی زندگی میں مست رہے، اور یہ assumption میں بیٹھا رہے کہ کوئی بچا لے گا، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، چاہے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں معاف کر دے گا اور دوسروں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو پھر تو یہ سب ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جو اپنی اصلاح کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، تو اس انجام سے بچ جائیں گے۔ آج موقع ہے پھرنے کا، سامنے جہنم کا گڑھا ہے، اس کے منہ پھیر کے دوسری طرف جانے کی آج آپشن ہے، اس دن آپشن نہیں ہوگی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، پس وہ گمان کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی راہ فرار نہیں پائیں گے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں اس قرآن میں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی مثال میں سے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بدل بدل کر مختلف انداز سے اس قرآن میں ہر قسم کی وہ چیز جو نصیحت کا، عبرت کا باعث ہو، وہ بیان فرما دی ہے۔ کبھی احکامات دیے ہیں، کبھی پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں، کبھی جنت دوزخ کے مناظر پیش کیے ہیں، کبھی عقلی دلائل دیے ہیں، کبھی مثالوں کے ذریعے حقائق کو واضح کیا۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا، ہر قسم کے ذہن کا، ہر قسم کی طبیعت کا انسان جو ہے بات کو سمجھ سکے اور اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے انسانوں کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کا رویہ کیا ہے اس رہنمائی کے بعد کہ انسان جو ہے وہ اکثر شیئن زیادہ ہے باقی چیزوں سے، یعنی سب چیزوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جدلا، جھگڑالو ہے، بحث کرنے والا ہے۔ وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اپنی انا یا اپنی خواہش نفس یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے بحث میں، جدال میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے وہ باغ والے کا قصہ تھا، جیسے ابلیس نے بھی انکار کیا، بحث میں پڑ گیا، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، اب میں اسے یہ سب جو ہے یہ کج بیسیاں ہیں، یہ شیطان نے بھی کی تھیں اور انسان بھی کرتا ہے۔ اور یہاں انسان سے بنیادی طور پر مراد مشرکین مکہ ہیں، وہ لوگ جو بات نہیں مانتے، تو بحث میں پڑ جاتے ہیں، ڈھیٹائی اختیار کرتے ہیں۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، ایک تو اس کے اندر انرشیا ہے، ایک کام پر وہ چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر اس کی روٹین بن گئی ہے، اور یعنی بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے مگر روٹین میں ہوتا ہے۔ یہ گمراہ فرقے ہیں ان کے ہاں، یہ بلکہ گمراہ مذاہب ہیں، ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو وقف بھی کر دیتے ہیں، تو وقف ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، حق بات نہیں مانتے، کیونکہ جو اب باپ دادا کا مذہب ہوتا ہے بس اس سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں دماغ استعمال کیے بغیر، تو وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں بٹ لگے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انرشیا، ریزسٹنس ٹو چینج، کمفرٹ زون۔ ایک چیز روٹین بن جاتی ہے نا تو اس سے انسان پھر کمفرٹ میں آتا ہے۔ جیسے یہ شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں، اس میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ٹائم بھی ضائع کرنا پڑتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، لوگوں سے مانگتا تانگنا بھی بعض اوقات پڑتا ہے، اور اپنا قیمتی وقت کاروبار سے ہٹا کر، باقی امپورٹنٹ چیزوں سے ہٹا کر لوگ مہندیوں کی، ڈانسوں کی، فضولیات کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں اور کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، تو یہ تکلیف ہی ہوتی ہے انہیں، لیکن ان کا کمفرٹ زون یہی ہوتا ہے کہ بس ہم ایسے ہی، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ایک تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس روٹین میں ہوتے ہیں اسے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے جس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایک آدمی ہے اس کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اب معاشرہ میں اس کو کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ اگر مجلس میں سے کوئی اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ بھی نکو بن جاتا تھا، لوگ کہتے کہ لو یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے مجلس کی۔ اب نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اب ایک نسبتاً بڑی تعداد جو ہے، تو 30 40 50% ایسی آبادی ہے جو نماز پڑھتی ہے، پوری نہیں بھی پڑھتی تو کافی ساری نمازیں پڑھتی ہے، آلدو پوری پڑھنی ضروری ہے۔ تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر پھر بھی نہیں پڑھتے، تو جب کوئی کہتا ہے کہ پڑھو تو کہہ دیں گے ہاں جی بس جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ بھئی اللہ نے تو توفیق سب کو دی ہوئی ہے نا، اب پڑھنی تو آپ نے ہمت کر کے ہے، اور پھر جب آپ ان کو زیادہ کہیں گے تو پھر وہ کج بیسی شروع کر دیں گے، پھر وہ کج بیسی کرنے کے بعد اوقات بالکل ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہاں جی نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، لیکن دیکھیں نا غریبوں کی مدد کرنی بھی بڑی ضروری ہے، فلاں کام بھی ضروری ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بس میں کام میں بڑا بزی ہوتا ہوں پھر وہ بحث کرنی شروع کر دیں گے۔ یہ ڈیفنس میکنزم ہے
جب انسان ڈیفenس میکنزم پہ اتر آتا ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان تسلیم کرتا ہے، اگلے کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے کہ اچھا جی مجھے نہیں نماز پڑھنے کی عادت، مجھے پرابلم ہوتی ہے، مجھے کو مشورہ دے، میں کیا کروں؟ وہ کہے گا اچھا میں نماز پڑھنے جاؤں گا نا تو میں تمہیں بلایا کروں گا، تم آ جانا، میں کام میں بزی ہوتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اگلا کو مشورہ دے دے گا، کوئی سولوشن نکالے گا، وہ اس کو بلانا شروع کر دے گا۔ ہفتہ 10 دن، 2 4 ہفتے گزریں گے، اس کے بعد اس کو بھی نماز کی روٹین بن جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ کہے گا کہ نہیں، ہاں جی ضروری ہے لیکن نہیں بھی ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے، اور میں نماز جو ہے نا وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے، ہم اس وقت ینگ ہوتے تھے تو ایک صاحب نے مجھے یہ جواب دیا بڑے تیقن کے ساتھ کہ یہ نماز تو وہ نماز ہی نہیں، نماز تو وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نماز کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں پھر بھی برائیاں کرتا رہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری نماز تو وہ ہے ہی نہیں۔ ایک میرا دوست تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ رضوان صاحب میں آپ کے کہنے پہ اگر نماز پڑھوں گا تو اس نماز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ نماز تو وہ ہوگی نا جو میں اللہ کے لیے پڑھوں گا، تو جب اللہ مجھے توفیق دے دے گا تو میں پڑھ لوں گا، آپ کے کہنے پہ پڑھنا تو بڑی بری بات ہے۔ اس طرح کی دلیلیں لوگ دیتے ہیں، کدی بحثیاں کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ڈیفenس میکنزم میں آپ چلے جائیں گے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس غلطی کی اصلاح کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، مزید کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ اپنی کمپنی کے اندر کسی کو بھی کوئی بھی چیز سمجھائیں تو پہلا جواب ڈیفenس ہوگا، نہیں 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 یہ تو نہیں تھا، وہ تو نہیں تھا، میں نے تو کیا تھا، میں نے تو وہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، میں تو بڑی محنت کرتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگلے نے جو بھی بات سنی ہے، اگر آپ کے اوپر کو کرٹیک کی ہے، آپ کو کوئی نصیحت کی ہے، تو آپ خاموش رہیں۔ گڈ لسنر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ گڈ لسننگ سکل سیکھیں، غور سے اس کی بات سنیں، اگر واقعی اس کی بات غلط ہے تو پولائٹلی اس کو واضح کریں، توجہ دلائیں کہ آپ کی بات کمزور ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، ہم اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں یہ ایشو ہے۔ شاید اس کو سمجھ آ جائے، شاید نہ آئے، کافی امکان ہوتا ہے جب آپ نرمی سے طریقے سے بات کرتے ہیں تو اگلے کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ جب آپ چھوٹے نہیں کہیں گے نہیں 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 نہیں، تو جو آپ کو کچھ چیز سمجھا رہا ہے اچھی یا بری نیت سے، اس کے اندر بھی ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور آپ بھی وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں، پھر آپ اس سٹینڈ کے اوپر اڑے رہتے ہیں۔ یہ معاشرتی طرز عمل بھی یہی ہے، پالیٹکس کے اندر بھی لوگ یہی کرتے ہیں، ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹی سچی دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہم نے پیچھے تکبر کی بات کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے تکبر کی 2 ڈیفینیشن بتائی، ایک یہ کہ انسان کسی کو حقیر سمجھے، یہ دوسرے نمبر پہ بتائی، پہلے نمبر پر آپ نے بتائی حق کا انکار کر دیں۔ تو جب بھی آپ اپنے ڈیفenس میکنزم کے تحت اپنی افیلیشن، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ایتھنک ہو، فیملی کی ہو، اس کے تحت جب آپ حق کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ تکبر ہے، یہ کفر ہے۔ اس کے اوپر بھی ویجیلنٹلی اپنے آپ کو چیک کریں، جب حق بات آپ کے سامنے آ جائے، نہیں سمجھ آ رہی، خاموشی اختیار کریں، اس کے اوپر غور کریں، اور جب وعدے ہو جائے کہ وہ حق ہے تو سر تسلیم خم کر دیں، چاہے کوئی بھی آپ کو ناراض ہوتا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو واضح طور پر اس کا اعلان نہیں کر سکتے، وہ ایک فرق چیز ہے، لیکن ڈھیٹوں کی طرح انکار نہ کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس چیز نے منع کیا لوگوں کو، یا ہم اس کا ترجمہ کریں گے نہیں منع کیا، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں سوٹ کر جاتا ہے، اور اس کا مل کر جو مطلب بنتا ہے وہ حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے، کہ صرف اس بات نے منع کیا لوگوں کو کہ وہ ان یؤمنوا ایمان لے آئے، تو نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدا، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ گئی، قرآن کی واضح تعلیمات آ گئی، اب بھی ایمان نہیں لا رہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور استغفار کریں اپنے رب سے، اللہ مگر یہ ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر آ جائے سنت الاولین، پہلے والوں کا طریقہ، یعنی ان کے لیے خدا کا وہی معاملہ ظاہر ہو جائے جو ان سے پہلے والوں کے لیے بھی ظاہر ہوا تھا۔ او یأتیہم العذاب قبولا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب بالکل سامنے، رو در رو، منہ در منہ۔ تو یہ بس یہ چاہ رہے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، حقیقت سے گریز کرتے ہیں، یا پھر یہ مطالبے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا جیسے پچھلوں کو عذاب آیا تھا، جیسی تباہی ان پر آئی تھی ویسی ہمیں بھی دکھائیں، یا کم از کم اگر وہ تباہی ہم پر نہیں آتی، وہ عذاب سامنے سے آتا تو نظر آئے نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، پھر ہم توبہ استغفار کریں گے۔ قرآن ان کو آسمان سے نعمت بھیج رہا ہے، شفا بھیج رہا ہے، اور وہ اس کے جواب میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو شفا نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ احسان نہیں چاہیے، ہمیں کہر آسمانی چاہیے۔ جب عذاب نمودار ہو جائے گا تو وہ کو دیدار کر کے واپس نہیں چلے جائے گا، وہ تو پھر اس قوم کا کچھ نکال دے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جو ساری قومیں گزری اور ان کو یہ جانتے ہیں، اگلی آیتوں میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی واضح آیات موجود ہیں، تو ہم ان کو کور میں لپیٹ کر جزدان میں اور اس کے بعد الماڑی کے کسی پوشیدہ گوشے میں رکھ کے چوم چاٹ کے نہ رکھ دیں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہمارے پاس آئی ہے یہ ہدایت، مشرکین مکہ کے پاس آئی، ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا وہ ٹھیک ہے عذاب کے مستحق ہو گئے، تو ہمارے پاس بھی تو آئی ہے، تو اب ہم جب اس کو غور ہی نہیں کریں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، تو ہم کس چیز کے مستحق ہوں گے؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبولا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، اور اس بات سے کہ وہ مغفرت مانگے اپنے رب سے، مگر اس چیز نے کہ آ جائے ان کے پاس پہلے والوں کا طریقہ، یا آ جائے ان کے پاس عذاب بالکل سامنے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کوئی عذاب لا کر دکھانے کے لیے نہیں رسولوں کو بھیجتے کہ عذاب دکھائیں، کو کرشمے کر کے دکھائیں، معجزے دکھاتے نہیں، ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو صرف اس لیے کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں۔ یہ بھی وہی ماں اور اللہ سے حسر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب وہ جو پیچھے آئی تھی نا، انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، وہ اس انسان سے مراد بنیادی طور پر یہی لوگ تھے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطلی، باطل کی مدد سے، باطل دلیلوں کے ساتھ، فضول اور کمزور اور لاجانی دلیلوں کے ساتھ، ڈھیٹائی کی مدد سے بیسیکلی وہ بحث کرتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، دخد یدحضو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ سے پھسل جانا، اور پھر اس سے باب افعال بنے گا ادحدا یدحدو، کسی چیز کو پھسلا دینا، کسی دلیل کو باطل کر دینا، تو لیدحدو تاکہ وہ رد کر دیں، زائل کر دیں، پسپا کر دیں، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی ان باطل دلیلوں کے ذریعے سے، اس باطل کے ذریعے سے الحق کا حق کو، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے پکڑا میری آیات کو، وما انذروا، اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں ڈرایا گیا، انذروا پیسو وائس ہے، انذرا اس نے ڈرایا، انذرا وہ ڈرایا گیا، جیسے ضربا اس نے مارا، ضریبا وہ مارا گیا، وما انذروا ہزوا اس کو پکڑا مذاق کا ذریعہ، مذاق بنا لیا،
انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے، بجائے اس سے کہ وہ رسولوں کے آنے سے فائدہ اٹھائیں، جس چیز کی وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی، جنت کی نعمتوں کی، آخرت کی کامیابیوں کی، تو نیکی کی طرف راغب ہوں۔ اور وہ اگر بدکاروں، نافرمانوں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والوں کو اللہ کے غضب سے، جہنم کے عذاب سے، دنیا آخرت کی ناکامی سے ڈرا رہے ہیں، تو برائی سے بچ جائیں۔ یہی ان کا مقصد ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں تو اصلاح کر لیں۔ ان کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا کہ عذاب دکھائیں، قیامت دکھائیں یا معجزے دکھائیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے، وہ ایک فرق چیز ہے، اللہ ساتھ بھیج دیتا ہے۔ فرمائشی معجزے دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہی نہیں گیا، اور بائی دا وے رسولوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجا گیا کہ دوسرے رسولوں کے مقابلے میں ان کی فضیلتیں بیان کر کے مقابلہ بازی کرنی شروع کر دیں، اور اس لیے بھی نہیں بھیجا گیا کہ یا اللہ مدد پکارنے کے بجائے یا رسول اللہ مدد پکارنا شروع کر دیں۔ تقریباً ہر رسول کی امت نے یہی چاہا کہ کسی طرح اپنے رسول کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیں، اصل چیز کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں تاکہ اس خوشخبری کے حقدار بنے جس کی نوید وہ سنانے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عذاب سے تاکہ بچ جائیں جس سے وہ ڈرانے آئے تھے۔ اس اصل چیز کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں، ساری توجہ اس پر ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرنی چاہیے، آپ پر درود تو بھیجنا، اللہ نے حکم دیا ہے درود بھیجنا چاہیے، مگر اس مقابلہ بازی کی بجائے فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کس کام کا حکم دیا، اپنے رسول کی اطاعت کریں، اپنے رسول کی پیروی کریں، یہ مقصد ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں پڑے رہیں جو ریلیٹیولی irrelevant ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو سوائے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور بحث کرتے ہیں کافر، کٹ حجتی کرتے ہیں کافر باطل کے ساتھ تاکہ پسپا کر دیں اس کی مدد سے حق کو، اور انہوں نے بنا رکھا ہے میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس سے انہیں ڈرایا گیا مذاق۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن یعنی من پلس من، جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے، فأعرض عنہا، تو اس نے انہیں اگنور کر دیا، ان سے اعراض کر لیا، ونسیا، اور بھول گیا، ما قدمت یداہو، جو بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، جو آگے کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ قدمہ یقدم کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگے ہونا، قدم آگے بڑھا لینا، پھر اس سے جو باب تفعیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجا، آگے کر دینا۔ تو جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی اپنی کرتوتوں کو، کہ اپنی جانوں پر اس سے بڑھ کر ظالم کون، ظلم ڈھانے والا کون، جس کو آیات الہی کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے، پھیر پھیر کر ہر طرح کی مثال سے اس کو نصیحت کی جائے، اور وہ اسے نفع اٹھانے کے بجائے ان سے منہ پھیر لے، ان کو اگنور کر دے، ان کے اوپر توجہ ہی نہ کرے، اور اپنے اعمال پر غور ہی نہ کرے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ تو ایسے ہیں کہ وہ عذاب الہی کے سزاوار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے وہ ختم کر دے تو اسی وقت عذاب واقع ہو جائے، اس پہ سوچے ہی نہ۔ اور ہمیں بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار رہے ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی؟ اگر نیوٹرل ہو کر خلوص نیت سے بغیر کسی باعث کے اگر آپ سوچیں گے تو اللہ نہ کرے دوسری سائڈ پہ ہی جو سیکنڈ آپشن ہے اسی کی طرف زیادہ پروبیبلٹی جائے گی۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فعارض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے،
پس اس نے ان سے اعراض کیا اور فراموش کر دیا جو کچھ بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنا دیا، ڈال دیا ان کے دلوں پر، یہ اب ان کے عمل کی وجہ سے یہ ان کا انجام ہے۔ کیا ڈال دیا ان کے دلوں پر؟ اکنہ، کاف نون نون، کان جیسے نہیں ہوتی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو کنا یا کنو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھک دینا، محفوظ کر دینا، چھپا دینا۔ پردے کے لیے آپ سمجھ لیں تو پھر اس سے کنان کی جمع ہوتی ہے کنہ، وہ چیز جس میں چھپایا ہے، تو غلاف یا پردہ۔ تو ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیے پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، یعنی مطلب یہ باماورہ ترجمہ بنے گا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی ہیں، جو پیغام بھیجا ہے، اس کو نہ سمجھے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں، وہ بھی ان کی طرف ہدایت آئی ہے، دلوں پہ بھی پردے ہیں، کانوں میں بھی بوجھ ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر بلائیں آپ ان کو، الی الہدا، ہدایت کی طرف، یعنی آپ بلا لیں، یہ ان کے انکار، ہٹ دھرمی اور حق سے اعراض کا نتیجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کے راستے بند کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توفیق سلب کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، وہ صلاحیت اس کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جب ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اگر آپ پڑھے رہیں گے اور آپ مثال کے طور پہ دوڑ سکتے ہیں لیکن آپ واک بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، گاڑی پہ آتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ 100 میٹر بھی نہیں دوڑ سکتے۔ اسی طرح جب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو انسان استعمال نہیں کرتا، تو پھر ایونچولی وہ صلاحیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رسول کی باتیں اس کے دل میں اثر ہی نہیں کرتی، اس کے کانوں میں ایسا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حق بات سن کر بھی اسے نہیں سنتا، نہ سمجھتا ہے، نہ قبول کرتا ہے۔ اب آپ لاکھ انہیں اللہ کی آیتیں سنائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، بس تب تو اس صورت میں تو وہ ہرگز ہدایت نہیں حاصل کریں گے، کبھی بھی، وہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہ انجام ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ تو دنیا سے گزر گئے، ان کو تو گزرے ہوئے 1400-1500 سال ہو گئے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت آئی ہے، ہم اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان بنتے ہیں، یہ نہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ دے دیے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کو سن نہ سکیں، اور آپ ان کو اگر پکاریں گے ہدایت کی طرف، وہ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں جی ہم آج کی کلاس کلوز کرتے ہیں۔ یوسف صاحب کا فون آیا تھا، ان کی والدہ ہسپتال میں ہیں، تو انہوں نے یہ سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ یوسف غوری صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے والدہ ان کی بزرگ ہیں، 90+ ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ہستی ہے، وہ شفا دے سکتی ہے۔ تو سب سے درخواست ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس مذہب الباس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اشفی انت، شفا عطا فرما، انت الشافی، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، لا شافی الا انت،
تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور کیسی شفا عطا فرما؟ شفا ان لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ کسی قسم کی کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئک ریویژن ہے، آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے حرف جر کو۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے، جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اور یہ بے سے مناسبات ہوتی ہے، لیکن یہ بے جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ آگے آنے والے اسم کو جر دیتی ہے۔ تو آگے یہاں پر تھا بھی اسم ہی، تو یہ اسمن تھا تو یہ بسمن ہو گیا، اور پھر یہ آگے کیونکہ مرکب اضافی ہے تو اس کی تنوین ختم ہو گئی، تو بسم اللہ ہی۔ یہ بے جو ہے یہ آگے آنے والے اسم کو جر دیتی ہے، اس لیے بے کو حرف جر کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں مل کر بن جاتے ہیں جار اور مجرور۔ تو یہ بے بھی حرف جر ہوتی ہے، اسی طرح ایک تے ہوتی ہے جو قسم کے لیے کھائی جاتی ہے، وہ بھی حرف جر ہوتی ہے، تاللہ، اور یہ تے اللہ کی قسم کے علاوہ ویسے استعمال نہیں ہوتی۔ اسی طرح کاف ہوتا ہے کی طرح، کاسفم معقول، کھائے ہوئے بھس کی طرح، تو یہ جو کی طرح والی کاف ہے یہ بھی حرف جر ہے۔ اسی طرح ایک قسمیہ واو ہوتی ہے، ایک تو واو ہوتی ہے عطف کے لیے، ایڈ کرنے کے لیے، اور جس کا میننگ ہوتا ہے، لیکن ایک واو ہوتی ہے جو قسم کے لیے ہوتی ہے، والعصری، قسم ہے اثر کی، یا گواہ ہے اثر کا وقت، یا گواہ ہے اثر، اور والتینی والزیتونی، یہ والی جو واو ہوتی ہے یہ بھی حرف جر ہے۔ پھر ایک لام ہوتی ہے، ایک تو لام ہوتی ہے ایمفسس کے لیے، وہ والی نہیں، دوسری لام، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو الحمد للہ، تو یہ للہ میں جو لام ہے یہ بھی حرف جر ہے، اس لیے اللہ کے اسم پر جر آ گئی۔ یہ سنگل حرف ہوتے ہیں، حرف جر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزید حرف ہوتے ہیں جن میں حروف زیادہ ہوتے ہیں، مثلا من، ہدم من ربہم، سے، تو یہ بھی حرف جر ہے۔ اسی طرح ان، یہ بھی حرف جر ہے۔ اچھا، من اور ان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من و ان، اس میں فرق تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو من ہوتا ہے نا وہ اس سے مراد ہوتی ہے ذرا اندر سے، انٹیریئر سے جڑا ہوتا ہے، کسی کی طرف سے، کسی سے نکل کر، جیسے اگر ہم کہیں کہ جی تم لاہور، میں لاہور سے آیا، میں لاہور میں تھا، لاہور سے آیا۔ لیکن ان جو ہوتا ہے نا کسی کے متعلق ہوتا ہے، یہ ذرا ایکسٹیریئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کسی کی طرف، کسی کی جانب سے، کسی کے بارے میں۔ تو پھر یہ مین و ان کا مطلب ہوتا ہے اندر باہر دونوں طرح سے، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں بھی حرف جر ہے۔ فی بھی حرف جر ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فی امان اللہ، وہ فی امان اللہ نہیں ہوتا، فی امان اللہ ہوتا ہے، اس کے اندر جر آتی ہے۔ اسی طرح پھر یہ تین حرفوں والے بھی ہوتے ہیں، الا، جس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، آن، ختم اللہ علی قلوبہم، تو قلوب کے اوپر بھی جر آ گئی۔ الا، کی طرف، اس میں بھی جر آ گئی، الا صراط مستقیم، صراط پر جر آ گئی۔ حتیٰ بھی جو ہے یہ، اب حتیٰ میں تو چار حروف آ جاتے ہیں، یہ بھی حرف جر ہے، حتیٰ، مطلع، الفجر۔ اس کے علاوہ بھی حروف جر ہوتے ہیں، وہ جنرلی قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوتے، شاید کوئی ایک آدھ جگہ آیا ہو، تو اس لیے ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان حروف کو بھی ایک بس فیلنگ ہونی چاہیے، اگر ہم ان کو خاص طور سے یہ جو من، ان، فی، الا، الہ، حتی، یہ تو آسان ہے، یہ آپ کو ویسے ہی یاد رہتے ہیں۔ اور یہ جو سنگل ہے اس کے لیے ایک انہوں نے نا وہ بنایا، اس کو تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے کر کے اس کو بنا دیتا ہے کبوتل، تو یہ کبوتل یہاں پہ آتا ہے، یہ کبوتر سے ملتا جلتا ہے، تو اس میں بھی جر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کو رٹنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سینس ہونی چاہیے کہ جب قرآن شریف میں نظر آئے تو آپ پہچان لیں کہ اچھا یہ جر آئی ہے، اور کیونکہ یہاں پر حرف جر ہے، بس اتنا ہی ضروری ہے، تاکہ آپ جو میننگ ہے وہ صحیح کر سکیں، ترجمہ درست کر سکیں۔ تو اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے جو وجوہات پڑھ لی ہیں وہ سائڈوں پر لکھی ہوئی ہیں، تو اب آپ نے بتانا ہے کہ للہ میں رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، اور جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جر ہے سر، جر ہے، یہ جر جر ہے، ہے للہ، حرف جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی وجہ سے للہ، اس پہ جر کی وجہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ عبد ہی جو ہے یہ عبد پر کیا ہے؟ اللہ کی الا وجہ سے، الا عبد، اللہ اللہ کی وجہ سے آگے، ٹھیک ہو گیا۔ الکتاب پر کیا ہے؟ نصب ہے سر، نصب ہے، کیوں ہے؟ مفعول بھی، مفعول کی وجہ سے، کس فعل کا مفعول ہے؟ انزلہ، انزل، بالکل ٹھیک۔
یہاں اللہ پر بتائیں جی کیا ہے؟ رفعی حالت رفع ہے، کیوں ہے؟ فاعل بن رہا فاعل ہے. اور ولد پر نصب ہے مفعول بن رہا نصب ہے، مفعول ہے. کس فعل کا مفعول ہے؟ اتخذ اتخذ. اتخذ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کوئی اور بتائیں جی، یہ بھی میں جو ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جر ہے، اس میں جر ہے بے کی جر وجہ ہے، سے، بے کی وجہ سے. حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. علم میں کیا ہے؟ یہ بھی اس میں حرف بھی جر جر ہے ہے، من من حرف کی من وجہ کی سے. وجہ سے. من کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. آبا پر کیا ہے؟ جر ہے یہ لی کی وجہ سے. لام زیر لی کی وجہ سے. لام. ٹھیک ہو گیا. افواہ میں کیا ہے؟ مین کی وجہ یہ سے بھی یہ جر ہے حرف من کی جری. وجہ سے. ٹھیک ہے، من کی وجہ سے جر ہے افواہ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. آخری عرض پر کیا ہے؟ جر ہے اللہ اللہ کی وجہ سے. اللہ کی اللہ وجہ سے. اللہ کی وجہ سے جر ہے. ٹھیک ہے. زینتن یہ نصب میں ہے. نصب ہے. نصب میں ہے، کیوں ہے؟ مفعول کی وجہ سے. مبتدا کس مفعول کس فعل کا مفعول ہے؟ مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے. کس فعل کا مفعول ہے؟ جالنا. جعلنا کا مفعول ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ لہا میں جو ہا ہے اس پر کیا ہے؟ یہ نصب ہے. اچھا نصب ہے تو کیوں ہے؟ نہیں یہ جو نصب اور جر ہائی ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نصب ہے یا جر ہے؟ جر ہے جر ہے جر جر ہے، کس وجہ سے؟ لام کی وجہ لام سے. کی وجہ سے لام لی کی وجہ اصل سے. میں ہے نا اگر یہاں رفع ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ لہو لوہا لوہا نہیں، لہوا. لام نہ ہوتی نا. لام کے بعد تو جڑ ہی آنی ہے. اگر لام نہ ہوتی ویسے اکیلا ہوتا. یہی، ہاں یہ ضمیر متصل ہے نا، تو یہ اگر رفع ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہیا ہیا ہوتا. لہو ہیا. لہو. ہیا ہوتا. نہیں نہیں، ہیا ہوتا، ہیا ہوتا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کریں سکیں، اس کی جنت کو پا سکیں آخرت میں، اور دنیا میں کامیابیاں حاصل کر سکیں. اور ہم برائیوں سے، نافرمانیوں سے، اپنے احکامات سے منہ موڑنے سے محفوظ رکھیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے غضب سے، جہنم کے عذاب سے، دنیا آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. آمین یا رب العالمین. آمین آمین.